بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آیا میں نے نہیں کہا تھا آپ کو کہ تحقیق تو ہرگز نہیں طاقت رکھے گا میرے ساتھ صبر کرنے کی فرمایا کہ اگر تو نے سوال کیا مجھ سے کسی چیز کے متعلق اس کے بعد بس تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا تاکہ پہنچ چکا ہے میری طرف سے کو بس چل پڑے دونوں حتیٰ اے بستی والوں کے پاس کھانا مانگا انہوں نے اور بستی والوں سے بس انکار کیا انہوں نے یہ کہ مہمانی کھلائے ان دونوں کو بس پایا ان دونوں نے بستی کے اندر ایک دیوار جو گرنا چاہتی تھی بس انہوں نے کھڑا کر دیا اس کو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اگر آپ چاہتے تو لے لیتے اس پر ان سے اجرت فرمایا کہ یہی جدائی ہے میرے درمیان اور تیرے درمیان اب بس آگے ہم نہیں چل سکتے ان قریب میں تجھے خبر دوں گا بتلاؤں گا تعمیل اور اس چیز کی جو نہیں طاقت رکھتا تو نے اس کے نہیں طاقت رکھی تو نے اس کے اوپر صبر آیا کشتی بس تھی وہ ایک مسکین تھی جو کم کام کرتا تھا سمندر کے اندر دریا کے اندر بس ارادہ کیا میں نے ایک عیب کر دوں اس کے اندر اور تھا اس دریا کے کنارے پر بادشاہ ظالم جو لے لیتا تھا ہر کشتی غصباً زبردستی ظلم کر کے اور اگر غلام بس تھا اس کے والدین مومنین بس خوف کیا میں نے یہ کہ
سرکشی اور کفر کر کے ان دونوں پر اثر ڈالے گا ان کا یہ بیٹا ہے۔ بس ارادہ کیا ہم نے کہ تبدیل کر دیں ہم ان دونوں کے لیے ربہما خیرا منہ زکاۃ و اقرب رحمہ، بہتر اس سے پاکیزگی کے اعتبار سے اور قرب کے اعتبار سے۔ اور دیوار پر تھی وہ دو یتیم بچوں کی شہر کے اندر، اور تھا اس کے نیچے خزانہ، اور تھے ان دونوں کے والدین نیک۔ بس ارادہ کیا تیرے رب نے یہ کہ پہنچیں وہ دونوں اپنی جوانی کو اور نکالیں وہ اپنے خزانے کو۔ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، اور نہیں کیا میں نے اس کو اپنی طرف سے۔ یہ تعویل ہے، حقیقت ہے اس چیز کی جو نہیں طاقت رکھی آپ نے اس کے اوپر صبر۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ دو چیزیں، پہلا کام تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے اوپر جب سوار ہوئے تو کشتی کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے کشتی کو کیوں توڑا؟ آپ غرق کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ دوسرے نمبر پر کشتی والے نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اور آپ نے اس کی کشتی کو توڑ دیا، نقصان کر دیا۔ دوسری بات آگے جب گئے، ایک بچہ پھر رہا تھا، گھوم رہا تھا، اس کو پکڑا خضر علیہ السلام نے اور اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ آپ نے اس بچے کو قتل کیوں کیا؟ ناحق طور پر، پاک بچہ ہے، پاکیزہ نفس ہے، اس کو آپ نے کیوں قتل کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کریں گے؟ اب اگر اس کے بعد دوبارہ تم نے سوال کیا تو پھر ہماری جدائی ہوگی، ابھی آخری بار ہے، اگر دوبارہ تم نے سوال کیا تو پھر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ دونوں حضرات چل پڑے آگے، ایک بستی کے اندر پہنچے تو ان دونوں کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ بستی والوں سے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا یہاں کھانا مانا کوئی چیز نہیں ملے گی، چلے جاؤ۔ انکار کر دیا کھانا دینے سے، مہمانی سے انکار کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا وہاں پر ایک دیوار جو گرنے والی تھی۔ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس دیوار کو نہ ہم بنا دیں، گرنے والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ ظالم لوگ ہیں، ہم نے کھانا مانگا انہوں نے کھانا نہیں دیا، آپ کو دیوار بنانا چاہتے ہیں بغیر اجرت اور مزدوری کے۔ بہرحال دونوں نے دیوار بنا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے دیوار کیوں بنائی ہے؟ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں، آپ کم از کم چلو ان سے مزدوری لے لیتے، ہم چلو کھانا کھا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بس اب اس کے بعد ہم اکٹھے نہیں چل سکتے، یہی وقت ہے ہماری جدائی کا، بس تو اپنا راستہ پکڑ میں اپنا۔ باقی میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ میں نے کشتی کو کیوں خراب کیا تھا اور بچے کو کیوں قتل کیا تھا، دیوار ہم نے کیوں بنائی ہے، یہ چیزیں میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہاں پر ذہن میں رکھیں، یہاں جس بستی میں گئے تو کھانا طلب کیا تو بستی والوں نے کھانا کھلانے سے، مہمانی سے انکار کر دیا، اور انکار بھی کسی عام آدمی کو نہیں، اللہ کے نبیوں کو۔ ہاں جی، حالانکہ دیہات کے اندر جو لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں بستیوں میں، وہ تو مہمانوں کا خیال کرتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، کوئی اجنبی آدمی آ جائے، ریڑھی والا چھاپڑی والا بھی آ جائے تو اس کا بھی خیال کرتے ہیں، ان کی بھی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکرموا الضیوف ولو کان فاسقا، اکرموا الضیف ولو کان فاسقا، مہمان کا اکرام کرو اگرچہ وہ گناہ گار کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ گناہ گار کیوں نہ ہو، نافرمان اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن مہمان بن کر آیا تو اس کا اکرام کرو، اس کی عزت کرو، اس کا خیال کرو۔
اور دوسری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں مہمان آتا ہے تو اپنا کھانا برکت لے کر آتا ہے۔ ایک صحابی تھا، اس کے گھر میں جناب مہمان بہت آتے تھے، جب بھی گھر میں آتا کوئی نہ کوئی مہمان ساتھ لے آتا، جب بھی گھر میں آتا کوئی نہ کوئی مہمان ساتھ لے آتا۔ تو بیوی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، اللہ کے رسول یہ میرا گھر والا جو ہے نا روزانہ کوئی نہ کوئی مہمان لے کر آ جاتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر کا کام ہے، کر کر کے میں تھک جاتی ہوں، پھر سارا دن مہمان، سارا دن مہمان، دن کو مہمان، رات کو مہمان، میں تو تنگ ہو جاتی ہوں۔ اس کو کہو کہ کچھ مہمان تھوڑے لے کر آیا کر یا نہ لے آیا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر والے کو بلایا، کوئی بات نہ کی، آپ نے فرمایا کہ کل میں آپ کو مہمان بنوں گا۔ تو آدمی تو خوش ہو گیا، سبحان اللہ، صحابہ کرام تو اپنی جانیں قربان کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کی تو دلی خواہش ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہمارے گھر میں لگ جائیں۔ تو جا کر اس نے بیوی کو بتلایا کہ کل اللہ کے رسول ہمارے گھر میں مہمان ہوں گے۔ تو بیوی خوش ہو گئی، پھولی نہ سمائے، بڑی خوشی سے اب بھاگ بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، بھاگ بھاگ کر وہ کھانے پکا رہی ہے، بڑی اعلیٰ قسم کے اچھے اچھے کھانے، کئی قسم کے کھانے، بڑی خوش ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول امام الانبیاء سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں مہمان ہوئے، بڑی خوشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، کھانا کھانے کے بعد دعا فرمائی اور چلے گئے۔ جب کسی کے گھر میں مہمان جائیں تو کھانا کھانے کے بعد دعا مانگنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک تو ویسے دعا ہے نا، الحمدللہ الذی اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اس کے علاوہ اہل گھرانہ کے لیے بھی دعا مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر دعا مانگی جائے گھر والوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جب گئے نا یہ دونوں حضرات یعنی میاں اور بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر رخصت کرنے کے لیے گئے، تو وہاں پر دیکھ کر پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کتے بھی جا رہے ہیں، خنزیر بھی جا رہے ہیں، بھیڑیے بھی جا رہے ہیں، سانپ جا رہے ہیں، بچھو جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے یہ ساری چیزیں بلائیں جا رہے ہیں، اور درندے مرندے وحشی چیزیں۔ یہ دونوں حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے۔ پھر کل جو ہے نا یہ نوجوان چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے، اللہ کے رسول آپ جب ہمارے گھر سے واپس تشریف لائے تو ہم نے عجیب بات دیکھی کہ آپ کے پیچھے جنگل کے درندے، کتے، خنزیر، بھیڑیے، سانپ، بچھو، ساری چیزیں آپ کے پیچھے جا رہی تھی، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ارشاد فرمایا کہ وہ میرا صحابی جب کسی کے گھر میں مہمان جاتا ہے، کھانا کھا کر جاتا ہے تو اس کے گھر سے کئی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، کئی مصیبتیں چلی جاتی ہیں۔ جیسے میں کھانا کھا کے گیا تو اللہ نے بہت ساری مصیبتیں جو آپ پر آنے والی تھی اللہ نے ٹال دی، ساری ختم کر دی۔ جب کسی کے گھر میں مہمان جاتا ہے اللہ اس کی برکت سے بہت ساری مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو مہمان جب گھر میں آئے تو منہ نہ بنایا کریں، کنارہ نہ کیا کریں، بلکہ خوشی سے اس کو کھانا کھلایا کریں۔ اجنبی کا خیال کرنا، مہمانوں کا خیال کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آتا تھا۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، خدمت کرنا، یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انتظار کر کر کے تھک گئے، کوئی مہمان نہ آیا اور آپ کھانا کھاتے نہیں تھے مہمان کے بغیر۔ بڑی دیر سے بھوک بھی لگی ہوئی تھی، دیر سے ایک آدمی آیا، پھٹے پرانے کپڑے، میلا کچیلا، بال بکھرے ہوئے، بالوں کے اندر مٹی، ہاتھ بھی صاف ستھرے نہیں ہیں، آ گیا کھانا کھانا ہے۔ آپ اس کو لے گئے، جا کر بٹھلایا، کھانا سامنے رکھا کہ ہاتھ وغیرہ دھوئے گا کھائے گا، لیکن اس نے ہاتھ نہ دھویا، ایسے ہی کھانا شروع کر دیا، ہاتھ نہ دھویا ایسے ہی کھانا شروع کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے بسم اللہ بھی نہ پڑھی، ایسے ہی شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ اٹھ دفع ہو جائے، ایک تو ہاتھ نہیں دھویا، دوسرا بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام نہیں لیا، ایسے کھانا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے وہی بھیجی، فرمایا میرے ابراہیم آج اس نے ایک دفعہ بسم اللہ نہیں پڑھی، تو نے اس کو کھانا نہیں کھانے دیا، بھگا دیا،
میں رب کی صبر تو دیکھ، میں رب کی رحمت تو دیکھ، اس نے زندگی میں کبھی بھی میری بات نہیں مانی، میں رب پھر بھی اس کو رزق دے رہا ہوں، میں رب پھر بھی اس کو رزق عطا کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک گھر میں جو ہے نا مہمان گیا، مہمان، قدرت خدا کی کہ میاں بیوی نے آپس میں جھگڑا کیا ہوا تھا، ہو جاتے ہیں جھگڑے، میاں بیوی کے ساتھ نہیں بولتا، بیوی میاں کے ساتھ نہیں بولتی۔ اب مہمان تو آ گیا، اس نے چارپائی ڈال دی، مہمان کو بٹھا لیا، اب جو ہے نا بیوی کے پاس گیا کہ شرم بھی آ رہی تھی کہ بولتا تو ہوں نہیں بیوی کے ساتھ، اب کیسے کہوں اس کو کہ کھانا پکاؤ۔ بیوی ادھر بیٹھی ہے، اس طرح منہ کر کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ مہمان آیا ہوئے کھانا پکاؤ، دوسری طرف منہ کر کے۔ بیوی نے کہا جا جا بھاگ جا، میں نے کھانا نہیں پکانا، آپ نے جہاں سے پکوانا پکوا دو۔ اس نے کہا شریر ہے اب کھانا تو پکائے گی نہیں۔ ساتھ والے ہمسایوں کے پاس چلا گیا، اس نے کہا کہ میرا مہمان آیا ہوا ہے، مہربانی کریں اس کے لیے کھانا تو پکا دیں، میں آپ کو سامان وغیرہ راشن آٹا وغیرہ لے کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمیں کچھ بھی نہ دیں، ہم اپنے ہی سامان سے آپ کے مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انہوں نے کھانا پکانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوی جو اندر گئی نا اپنے کمرے میں جہاں پر آٹا رکھا ہوا تھا، اندر جو گئی دیکھا وہ آٹا جس تھیلے میں جس چیز میں آٹا رکھا ہوا تھا، ایک آدمی ہے سفید ریش سفید کپڑے پہنے ہوئے آٹا وہاں سے نکال رہا ہے، آٹا نکال رہا ہے۔ یہ حیران ہو گئی، پہلے تو ڈر گئی یہ کیا بات ہے، پھر پوچھنے لگ گئی کہ تو کون ہے، اندر آ گیا ہے بغیر اجازت کے، ہمارے گھر میں دروازے دریاں بند ہیں، کہاں سے آ گیا ہے، ہمارے گھر سے آٹا نکال رہا ہے، کس سے پوچھا ہے تو نے؟ انہوں نے کہا میں ناراض نہ ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جب آپ کے گھر میں مہمان آیا تھا تو اللہ نے مجھے برکت والا آٹا دے کر بھیجا تھا، جب ان کے گھر میں مہمان آیا ہے برکت والا آٹا بھی رکھ کے، لیکن اب تم نہیں کھلا رہے کھانا، تو مہمان کو فلاں نہیں کھلا رہے ہیں، یہ برکت والا آٹا لے جاؤں گا، جا کر ان کے گھر میں رکھوں، جی ان کے گھر میں رکھوں۔ ایسے لوگ مہمان نواز ہوتے تھے، اپنا پیٹ کاٹ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ مولانا مظفر حسین کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ حضرت ایک دفعہ رات کو سفر کر رہے تھے، تو سفر کرتے کرتے نا حضرت کو رات ہو گئی کسی جگہ پر، پیدل سفر کرتے تھے پہلے دور کے اندر لوگ، تو حضرت نے فرمایا کہ میں کسی کے دروازے کیا کھٹکاتا رہوں، اللہ کے در پر جاتا ہوں، بس اللہ پاک خود ہی میرے لیے کھانے کا انتظام فرمائیں گے۔ ایک چھوٹی سی مسجد دیکھی بستی کے اندر، ویران پڑی ہوئی تھی، اندر گھاس سارا اگا ہوا ہے، صفائی نہیں ہے، جا کر مسجد کی صفائی وغیرہ کر کے صاف ستھرا ماحول بنا کے حضرت نے مغرب کی اذان پڑھی، نماز پر کوئی نہ آیا، حضرت نے نماز پڑھ لی، پھر بیٹھ گئے، پھر عشاء کی اذان پڑھی، ایک آدمی آیا صرف نماز پڑھنے کے لیے، حضرت نے اس کو بھی کچھ نہ کہا کہ میں مہمان ہوں، کھانا بستر چاہیے، کچھ نہ کہا کہ اللہ کے در پر آیا ہوں، اللہ خود انتظام فرمائیں گے۔ اور جب آدمی کو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور توکل اور یقین ہو تو اللہ پاک انتظام فرما ہی دیتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے بعد یہ نوجوان جو ہے نا گھر چلا گیا، بات کوئی نہ کی مہمان سے، گھر چلا گیا، جا کر گھر والی کو کہا کہ ایک مہمان آیا ہوا ہے، اللہ والا آیا ہوا ہے، کوئی نیک آدمی آیا ہوا ہے مسجد کے اندر، میرا حصہ جو ہے نا کھانے کا وہ مجھے نہ دو، میں نے نہیں کھانا، وہ مجھے دے دو، میں مہمان کو دے کر آتا ہوں۔ بیوی نے کہا اچھا، پھر میرا حصہ بھی لے جاؤ اس مہمان کو دے کر۔ چھوٹا بچہ تھا ان کا، اس نے کہا تو میرا حصہ بھی لے جاؤ مہمان کو دے کر آؤ، آج رات ہم ایسے بھوکے ہی گزار لیں گے، آج رات ہم بھوکے ہی گزار لیں گے، فاقہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ 3 روٹیاں لے کر آیا، مہمان کو کھانا کھلایا، پھر مہمان دوسرے دن یہاں پر رہ پڑا، تیسرے دن پھر یہاں پر رہ پڑا۔ خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ رات کو حضرت صاحب جب کھانا وغیرہ کھا کر سو گئے نا، اللہ کی عبادت وغیرہ دعائیں کر کے سو گئے، تو رات کو خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو 3 دفعہ زیارت ہوئی، 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بزرگ 3 دفعہ زیارت، بڑے خوش ہوئے، یہ مسجد تو نہیں ہے، تو جنت ہے، جنت جہاں پر مجھے اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔
दूसरे दिन इन्होंने कहा मैं घर नहीं जाता हूँ, यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर तो मुझे वो नेमत मिल रही है जो कहीं नहीं मिलती, मैं नहीं जाता हूँ। दूसरे दिन वहाँ पर रह पड़े। तो वो घर वाला गरीब आदमी दूसरे दिन आया ईशा के टाइम, फिर 2 रोटियां लेकर आया। 2 रोटियां खा के हजरत जब सोए ना, फिर रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोबारा ज़ियारत हुई, लेकिन 2 दफा। सुबह जब उठे ना, इनको समझ आ गई बात, ये कमाल कोई जगह का नहीं है, ये रोटी का कोई कमाल है। ये कमाल, पहले दिन 3 रोटियां खाई थी, 3 दफा ज़ियारत हुई, आज 2 रोटियां खाई हैं, 2 दफा ज़ियारत हुई। ये कमाल रोटी का है, कोई जगह का नहीं है। तीसरे दिन फिर रह पड़े। वो आदमी तीसरे दिन आया, 1 रोटी लेकर आया और आकर हजरत से दरखास्त की, हजरत मेहरबानी फरमाएं, कल आप जो है ना यहाँ से चले। उसने कहा बुजुर्ग ने कि अल्लाह के बंदे, मुझे तो यहाँ पर ऐसी दौलत नसीब हो रही है, अल्लाह के रसूल का दीदार नसीब हो रहा है, मैं तो ये जगह छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, आप क्यों कहते हैं? उसने कहा हजरत गरीब आदमी हूँ, सारा दिन मजदूरी करता हूँ, बस इतना कमाई होती है कि जैसे 3 रोटियां पकती हैं, बस 3 रोटियां पकती हैं, और हम घर के 3 अफराद हैं सिर्फ, मैं हूँ, मेरी बीवी है और मेरा एक छोटा बच्चा है। पहले दिन मैं जब गया, मैंने कहा मेरा हिस्सा दे दो, मैंने मेहमान को देना है, मुसाफिर को देना है। बीवी ने कहा मेरा हिस्सा भी ले जाओ। छोटे बच्चे ने कहा अबू मेरा हिस्सा भी ले जाओ, हम ऐसे फाके से रात गुजार लेंगे, कोई बात नहीं, मेहमान की खिदमत करें। दूसरे दिन छोटा बच्चा भूख की वजह से नढाल हो गया, वो बेचारा भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता था, उसका हिस्सा हमने उसको दे दिया। बीवी का हिस्सा भी ले आया हूँ, अपना भी 2 रोटियां। तीसरे दिन आज बीवी की हालत भी खराब है, उसका हिस्सा बीवी को दे दिया, बेटे का बेटे को दे दिया। आज तीसरा दिन है, मैं खुद भूखा हूँ, अपना हिस्सा आपके पास 1 रोटी लेकर आया हूँ, कल मुझे अपनी हालत पर भी एतबार नहीं है, हजरत मेहरबानी फरमाएं आप यहाँ से चले। ये लोग थे जो मेहमानियाँ करते थे, खुद भूखे रहकर मेहमानों को खाना खिलाते। आज हमारी हालत क्या है, कोई मेहमान आ जाए तो हमें बुखार आ जाता है जी। वो कहते हैं कि एक साथी सुना रहा था कि हमारा मौलाना था, कोई किसी के पास मेहमान गया, तो मेहमान जो गया तो वहाँ पर खाना वगैरह खाया, सब कुछ खिदमत की उन्होंने, वापस जब घर आया ना, वो मेहमान इसके घर में भी आ गए, कोई मेहमान आ गए। इसने बीवी को कहा कि मैं तो गया था कि कुछ दिन का खर्चा बच जाएगा, लेकिन मैं तो वहीं पर खड़ा हूँ, मुझे दोबारा खर्चा करना पड़ गया। बुजुर्ग को मेहमान को जो है ना बोझ ना समझें, खुशी से मेहमान की खिदमत करें, खुशी से, फिर देखें कैसे अल्लाह की रहमतें और बरकतें नसीब होती हैं। एक बात ध्यान में रखें, आजकल ना लोग हमारे अंदर परेशानियाँ बड़ी दुख परेशानियाँ, आपस में झगड़े, फितने, फसाद, अखराजात की पूरी नहीं हो रही, आगे हाथ मारते हैं, पीछे जाते हैं, कारोबार की मेहनत करते हैं लेकिन बरकत नहीं होती, चलत नहीं होती, बड़ी परेशानियाँ हैं। रिज्क के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में कई बीमारियां आ गई, और ऐसी बीमारियां कि डॉक्टरों को समझ नहीं आती वजह क्या है। एक अहम वजह जो है ना, अहम वजह आप हजरात को बतला रहा हूँ, सबसे अहम वजह जो है वो यही है कि हमारे अंदर हमदर्दी खत्म हो। आज हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी करना शुरू कर दें, गरीबों का ख्याल करना शुरू कर दें, अपने हमसायों का, रिश्तेदारों का, फिर देखें इंशाअल्लाह अज़ीज़ बीमारियां नाम नहीं लेंगी आपके करीब आने। तो अल्लाह पाक अगर कोई बीमारी भेजेगा भी सही, तो थोड़े से पैसों से आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, यानी थोड़े से इलाज से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आज बीमारियों का इलाज कर करके थक चुके हैं, बीमारियां नहीं खत्म होती, जान नहीं छोड़ती मौत तक। वजह क्या है? सबसे बड़ी अहम वजह यही है कि हमने हमदर्दी करना छोड़ दिया, एक दूसरे के साथ मोहब्बत नहीं है, हमदर्दी नहीं है। अल्लाह पाक हम दूसरे को हमदर्दी नसीब फरमाए। तो बहरहाल ये दोनों नबी उस बस्ती वालों के पास गए कि हमें खाना खिलाओ, तो बस्ती वालों ने इनकार कर दिया कि हम खाना नहीं खिलाते। हज्जाज बिन यूसुफ का दौर था, बड़ा जालिम बादशाह था हज्जाज बिन यूसुफ। कुरान मजीद जो है ना, पहले दौर के अंदर इसके ऊपर ये जबर जेर जो लगी हुई है ना, जबरें जेर हैं, ये नहीं होती थी, क्योंकि अरब लोग थे, उनकी अपनी जुबान थी, वैसे ही पढ़ लेते, उनको समझ आ जाती। जैसे हम उर्दू लिखते हैं, उर्दू में हम जबर जेर लिखते हैं नहीं लिखते, उर्दू के अंदर बगैर जबर जेर के लिखते हैं। हमारी अपनी जुबान जो है हम उसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर जबर पढ़नी है, जेर पढ़नी है, पेश पढ़ना है, जज्म पढ़ना है, हमें समझ आ जाता है। तो इसी तरह अरबी भी उनकी अपनी जुबान थी,
وہ لوگ بغیر ہی زبر زیر کے پڑھ لیتے تھے۔ تو حجاج بن یوسف کے دور کے اندر جو ہے نا دیکھا کہ لوگ جو ہے نا قرآن مجید کو غلط پڑھ رہے ہیں۔ اجمی لوگ تھے جو عربی نہیں تھے، دوسرے لوگ تھے، وہ غلط پڑھ رہے تھے۔ جیسے کہ اردو ہو، نئی نئی سیکھ رہا ہو پٹھان یا کوئی، تو پھر جو ہے نا وہ غلط پڑھتا ہے۔ تو اسی طرح وہ بھی عربی کو غلط پڑھتے تھے کچھ لوگ۔ تو حجاج بن یوسف نے کوشش کی کہ میں اس کے اوپر اعراب لگوا دوں، زبر زیر لگوا دوں۔ اس نے یہ محنت کی۔ ظالم بڑا تھا، بڑے صحابہ کو اس نے قتل کروایا، بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا، لیکن تھا مسلمان لیکن ظالم بڑا تھا۔ تو یہ یہودی سارے اکٹھے ہو کر اس کے پاس آ گئے، اور جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو مہمانی نہیں کھلائی تھی، انکار کیا تھا، وہ یہودی اکٹھے ہو کر آ گئے۔ حجاج کو کہنے لگے حجاج ایک مہربانی کر، تو قرآن مجید کے اوپر زبر زیر لگوا رہا ہے، بعض الفاظ پر نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، یہ کام کر رہا ہے تو مہربانی کر، یہ جو ہے نا قرآن میں فَأَبَوْا، یہ با ہے نا، با کا نقطہ اوپر لگا دے، ایک اور نقطہ بڑھا دے، دو نقطے لگا دے، بن جائے گا فَأَتَوْا۔ فَأَتَوْا کا معنی کہ انہوں نے مہمان نوازی کی، انہوں نے مہمانوں کی خدمت کی، تو ہماری تعریف ہو جائے گی۔ تو جتنا خدمت کہے، جو پیسہ کہے، جو سونا چاندی کہے، ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہیں، صرف یہ کام کر، فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا بنا دے بس۔ حجاج بن یوسف نے کہا تم دنیا کیا کہتے ہو، آسمان کو نیچے لاؤ، ساری دنیا کی بادشاہی مجھے دے دو، جو کچھ کر لو، میں اللہ کے قرآن میں ایک زبر زیر کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ چلے گا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ظالم تو تھا لیکن اس نے یہ کمال کیا، ہاں جی، اللہ پاک نے یہ کام قرآن مجید کے اعراب کا اس سے لے لیا، ظالم سے۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ فخر نہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، شاید ہم نے دین کے اوپر احسان کیا ہوا ہے، اللہ کے اوپر احسان کیا ہوا ہے، نبی پر احسان کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، اللہ نے ہمیں کلمے کی، دین کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ہم سے تھوڑا بہت دین کا کام لے رہے ہیں، ورنہ اللہ اپنے دین کا کام تو کافروں سے بھی لے لیتا ہے۔ کیا خیال ہے بیت اللہ کو کس نے تعمیر کیا تھا؟ کافر نہیں تھے جنہوں نے تعمیر کیا تھا بیت اللہ کو۔ ہاں جی، اللہ پاک دین کا کام کافروں سے، ظالموں سے بھی لے لیتا ہے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر آپ دین کا کام نہیں کریں گے، خدمت نہیں کریں گے، اللہ تمہیں موت دے کے کہ اور لوگوں کو پیدا کرے گا جو آئیں گے اللہ کے دین کی محنت بھی کریں گے، خدمت بھی کریں گے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، فرمایا بس انکار کر دیا انہوں نے ان دونوں مہمانوں کی خدمت کرنے سے۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ، پس پایا ان دونوں نے اس بستی کے اندر ایک دیوار جو گرنے والی تھی کہ اس کو کھڑا کر دیا۔ کیسے کھڑا کیا؟ مختلف روایتیں ہیں، اسرائیلی روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بس ایسے ہاتھ لگایا، دیوار خود بخود ٹھیک ہو گئی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ نہیں، انہوں نے دیوار کو توڑا، پھر گارا بنایا، پھر جو ہے نا ایسے جیسے مستری مزدور تعمیر کرتے ہیں ایسے ہی تعمیر کیا، بہرحال دیوار کھڑی کر دی انہوں نے۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہتا تو اس کے اوپر تو اجرت مزدوری لے لیتا، ایک تو کھانا نہیں دیا انہوں نے، دوسرا مزدوری بھی نہیں دی بغیر مزدوری کے۔ قال هذا فراق بینی و بینک، فرمایا خضر علیہ السلام بس یہ وقت ہے میری اور تیری جدائی کا۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب میں تجھے بتلاؤں گا وہ چیزیں جن پر تو صبر نہیں رکھ کرتا تھا، وہ چیزیں بتاؤں گا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین، کشتی کو میں نے خراب اس لیے کیا تھا، توڑا تھا کہ کشتی کا جو مالک تھا وہ غریب آدمی تھا، مسکین تھا، مزدور آدمی تھا، اور اس کی نئی اور صاف ستھری کشتی تھی، اور کشتی کے دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو صاف ستھری کشتی دیکھتا تو وہ چھین لیتا تھا۔ تو اس لیے میں نے کہا اس کی کشتی کو کوئی عیب کر دوں تاکہ ظالم بادشاہ ہے اس کی کشتی نہ چھینے، غریب آدمی اپنی روزی کرتا رہے۔ اگر میں عیب نہ کرتا تو اس کی کشتی وہ چھین لیتا، بیچارہ غریب آدمی پھر کہاں جاتا، پریشان ہوتا۔ فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین، پر جو کشتی تھی بس تھا اور مسکین جو عمل کرتا تھا، کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا دریا کے اندر۔ فاردت ان اعیبا، میں ارادہ کیا کہ عیب کر دوں اس کے اندر۔ وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، تھا بادشاہ ہاں جی اس دریا کے دوسرے کنارے پر جو
چھین لیتا تھا کشتی، ہر کشتی غصباً زبردستی. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور پر غلام جو تھا وہ نوجوان لڑکا بچہ بس تھے اس کے والدین مومن، اس کے والدین جو تھے بچے کے مومن تھے. اور یہ جو بچہ تھا یہ بڑا اس کی محبت میں والدین اتنا پھنسے ہوئے تھے کہ جو کچھ بچہ کہتا تھا ماں باپ وہی کرتے تھے. تو مجھے خطرہ ہوا کہ یہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا نا تو ماں باپ اس کی باتوں میں آ کر یہ بچہ جو ہے ان کو کافر بنا دے، یہ بچے کی بات مان کر یہ کافر نہ ہو جائیں. تو جو کچھ بچہ کہتا تھا وہی کرتے تھے، اس لیے میں نے قتل کر دیا تاکہ اس فتنے سے ہی جان دوں. اس فتنے کی وجہ سے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا. سرکشی کرتا ان دونوں کے اوپر، سرکشی اور کفر کی وجہ سے میں نے اس کو قتل کیا. فَأَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، بس تبدیل کر دے گا، ہم نے ارادہ کیا ہے بس تبدیل کر دے گا ان دونوں کے لیے، ان دونوں کا رب بہتر اس سے پاکیزگی کے اعتبار سے اور زیادہ قریب ہوگا ان سے رحم کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے. اللہ ان کو اور بیٹا اولاد دے دے گا جو ان سے محبت بھی زیادہ کرے گا اور زیادہ پاکیزہ نیک بھی ہوگا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، اور اے پر جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی جو شہر میں رہتے تھے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور تھا اس کے نیچے خزانہ. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور تھے ان دونوں کے والدین نیک. وہ دیوار جو گرنے والی تھی دو یتیم بچوں کی تھی، ان کے والدین فوت ہو چکے تھے اور اس دیوار کے نیچے اس کے والدین نے خزانہ چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں ہم تو مر جائیں گے پھر جو ہے نا کوئی اور نہ لے جائے ان کا خزانہ. دیوار کے نیچے اس نے دفن کر دیا کہ دیوار جب گرے گی میرے بچے بڑے ہو جائیں گے خود اپنا خزانہ نکال لیں. جی تو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کرنی تھی. اگر دیوار گر جاتی تو بستی والے لے جاتے سارا خزانہ، یہ بیچارے یتیم ایسے ہی رہ جاتے. اس لیے اللہ پاک کے حکم سے جو ہے میں نے دیوار کو دوبارہ بنا دیا. فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور تھے ان دونوں کے والدین نیک. یعنی والدین کی نیکی کا اثر بھی اولاد پر ہوتا ہے. اب نیک تو والدین تھے، ان کے والدین کی نیکی کی وجہ سے اللہ پاک ان کے خزانے کی، بچوں کے خزانے کی، مال کی بھی حفاظت فرما رہے. فَأَرَادَ رَبُّكَ، بس ارادہ کیا تیرے رب نے أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، یہ کہ پہنچے اپنی جوانی کو، يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور نکال لیں گے اپنا خزانہ. رحمتاً من ربک، رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے. وما فعلته عن امری، اور میں نے یہ سارے کام اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم سے کیے ہیں. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے وہ تعویل جس کی تو صبر نہیں کرتا تھا. اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. بسم اللہ.